ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں سے رابطہ منقطع۔ ایرانی حکام نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا موسم خراب ہونے کی وجہ سے حادثے والی جگہ پر رسائی اور اسکواڈ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایرانی صدر مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کا افتتاح کر کے واپس تہران آ رہے تھے، وزیر خارجہ بھی صدر کے ساتھ تھے۔ ایرانی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا گیا۔ ایرانی ٹی وی پر ریاست کی جانب سے دعاؤں کی اپیل۔ آرمی چیف سے آسٹریلین چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات، دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے عبور پر بات چیت، فوجی سطح پر تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ آسٹریلین چیف آف ڈیفنس کا انسداد دہشت گردی جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراف، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اور بشکیک سے خصوصی پرواز 180 طلباء کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر طلباء کے اہل خانہ اور حکام نے استقبال کیا۔ لاہور میں بھی خصوصی پرواز 180 طلباء کو لے کر پہنچی۔ طلباء کا کہنا ہے بشکیک میں پاکستانی سفارت خانے نے کوئی مدد نہیں کی۔ ہاسٹل میں موجود طلباء کی بڑی تعداد اب بھی خطرے میں ہے۔ ساتھ جو ہوا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک مقامی جتھوں نے حملہ کیا، دروازے توڑ کر اندر گھسے، کچھ لوگوں نے الماریاں لگا کر دروازے بچائے۔ کرغزستان سے پشاور پہنچنے والے طالب علم مہر نے ARY نیوز کو آپ بھی تھی سنا دی، کہا فورسز آنے کے باوجود پاکستانی طلباء کو اتنا خطرہ ہے کہ کمروں سے باہر نہیں جا سکتے، ابھی تک اس ٹراما سے نہیں نکل سکے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ایسے چوتھے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوئے۔ رات کو جو انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے، لائٹس آف کر کے کمروں میں گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مار رہے ہیں۔ انہوں نے آج کا اور کل کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ لوگ نکل جاؤ ورنہ ہم آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں واپس پاکستان بلایا جائے کیونکہ ہم ادھر بہت ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں 32 گھنٹوں سے اسی فلیٹ میں بیٹھے ہیں۔ بشکیک میں موجود پاکستانی طلباء اب بھی خطرے میں۔ ویڈیو پیغام میں بتایا حالات ٹھیک نہیں ہوئے، کل رات پھر حملہ ہوا، طالبات پر بھی تشدد کیا گیا۔ بشکیک میں موجود پاکستانی طلباء کی شکایات، کہا لائٹیں بند کر کے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں، مقامی ہمیں جہاں دیکھ رہے ہیں مار رہے ہیں، 100 میٹر دور کینٹین بھی نہیں جا پا رہے، کھانا پینا ختم ہو گیا۔ سفارت خانے کی طرف سے مدد کے دعوے بے بنیاد ہیں، ایمبیسی میں کوئی کال اٹھا رہا ہے نہ میسج کا جواب دے رہا ہے۔ بلوائیوں نے آج کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، کہتے ہیں ملک چھوڑو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرغزستان میں پرتشدد واقعات کے دوران کسی پاکستانی کی موت نہیں ہوئی، پیڈ ولاگرز کے ذریعے سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی ہلاکت کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 16 زخمی طلبہ میں سے 4 سے 5 پاکستانی ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی ہے صورتحال قابو میں ہے، انہی کی درخواست پر بشکیک نہیں گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا افراتفری چاہنے والی سیاسی جماعت نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے پروپیگنڈا کیا، ہر پاکستانی شہری کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی پاکستانی کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا پاکستان پر زر مبادلہ ذخائر مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان کو عالمی مارکیٹ میں سرمایہ کاری بہتر بنانا ہوگی۔ پاکستان مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے سے گریز کرے۔ درآمد پر پابندیوں کی وجہ سے شرح مبادلہ حقیقی معنوں میں ظاہر نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہے۔ پاکستان پر مجموعی قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے۔ بھیک مانگنے کے بجائے سرمایہ کاری لائیں، سابق سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں سعودی عرب 20-30 ارب ڈالر دے گا، چین 25 ارب دے چکا ہے، مزید بھی دینے کو تیار ہے۔ کویت، UAE، قطر، عمان کے ذریعے افریقہ تک جا سکتے ہیں۔ فیصلے کرنے کے لیے ہمت ہونی چاہیے، قوم میں جذبہ موجود ہے لیکن قیادت تھوڑی کمزور ہے۔ ملک کی معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا ہے، لیکن مخالفین احتساب سے بچنے کے لیے افراتفری چاہتے ہیں۔ اب تو وہ چیف جسٹس کو دبنگ کہہ رہے ہیں، لگتا ہے کچھ عرصے بعد آرمی چیف کو بھی دبنگ سپہ سالار کہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا ہمارے مخالفین اقتدار کی ہوس میں قمر جاوید باجوہ کو تاحیات توسیع کی پیشکش کر رہے تھے، یہ ملک کی سالمیت اور خوشحالی کے سوا بہت کچھ آفر کر سکتے ہیں۔
قوم ایک ہو کر معاشی مصائب اور مسائل سے نکلے. صدر مملکت سے اور وزیر اعظم سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. سب کو بلائیں کہ یہ تو ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ یہ آئی کہاں سے دبئی والی پراپرٹی. ملک کی معاشی حالت اچھی نہیں، سیاسی استحکام لانا ہوگا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے صدر اور وزیر اعظم سیاسی استحکام کے لیے قدم آگے بڑھائیں. عرب ملک پاکستان کی طرف متوجہ ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تمام ادارے ہمارے اپنے ہیں، مل بیٹھ کر مسائل حل کریں. دبئی پراپرٹی پر سوال ضرور پوچھا جائے. جن کی جائیدادیں ہیں وہ عوام کے لیے پیسہ پاکستان لائیں. ہم 2-3 ارب ڈالر کے لیے IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اور پاکستان آرمی نے بھی اپنا موقف دے دیا ہے. ہمارا یہی کہنا تھا پہلے دن سے ہی کہ یہ ڈرون حملہ نہیں تھا، وہ ایک ایکسپلوزیو مٹیریل تھا اس گھر میں، اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا. خیبر پختونخوا میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. پاک فوج اور ہمارا شروع سے یہی موقف ہے. کسی گھر میں بارودی مواد تھا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں وفاق ہمارے صوبے سے سوتیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے. ہم سے 4 روپے یونٹ بجلی لیتے ہیں اور عوام کو 64 روپے میں بیچ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے اگر سخت زبان استعمال کی تو وہ درست کی. پنجاب حکومت نے گندم خیبر پختونخوا اسمگل کرنے پر پابندی لگا دی. سیکرٹری خوراک پنجاب نے خیبر پختونخوا جانے والی اہم چاراہوں پر چوکیاں قائم کرنے کی ہدایت کر دی. ذرائع آٹا ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کسان کو گندم خیبر پختونخوا لے جانے میں فائدہ ہے. حکومت پابندیاں لگا کر کسان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو کہتے ہیں مقامی کسانوں کے بعد اب پنجاب کے کسانوں سے گندم خرید رہے ہیں. پنجاب سے درآمدی گندم بالکل نہیں خریدیں گے. گندم تھی پھر درآمد کیوں کی؟ حکومتی کمیٹی نے تاحال رپورٹ نہ دی. معاملہ تفتیش کے لیے نیب پہنچ گیا. اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے نیب کو تحقیقات کے لیے شکایت درج کرا دی. AWI نیوز کی خبروں کا حوالہ دیا. لکھا سابق نگراں وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ نے انٹرویو میں بتایا تھا 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہونے کے باوجود مزید گندم درآمد کی گئی. گندم امپورٹ کے وقت کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی تھے. غیر ضروری گندم امپورٹ سے ملک کو 300 ارب کا نقصان ہوا. بجلی چوری بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک صوبے میں بجلی کو سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بجلی چوری پر بہتر تجویز کی امید رکھتے ہیں. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس. کہا سولر نیٹ میٹرنگ پاور سیکٹر کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. حکومت نیٹ میٹرنگ جاری رکھنے کے حق میں ہے. ضرورت ہوئی تو نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں گے. سولر سسٹم لگانے والے 3 سال کے بجائے 1 سے 1.5 سال میں انویسٹمنٹ پوری کر رہے ہیں. 2018 کے بعد پاکستان کی معیشت سمیت ہر شعبے میں تنزلی آئی جسے ٹھیک کر رہے ہیں. ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمن انتخاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری. 275 میں سے 63 پولنگ سٹیشنز پر پیپلز پارٹی کے سید قاسم گیلانی 19,556 ووٹ لے کر آگے. سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور 10,630 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. قومی اسمبلی کی نشست یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ بننے کے بعد خالی ہوئی تھی. پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی. جیکب آباد، شہداد کوٹ، شکارپور، لیاقت پور، علی پور میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی ہو گیا. شیخوپورہ، پاک پتن، خانوال میں 44 جبکہ لاہور، فیصل آباد اور ساہیوال میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پنجاب میں 21 سے 27 مئی تک ہیٹ ویو کا خطرہ. PDM میں پنجاب کا کہنا ہے بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے. ہیٹ ویو کے پیش نظر سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی. انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے منظوری دے دی. نوٹیفیکیشن جاری.
हुकूमत पंजाब ने हित के इज्जत बिल मंजूरी के लिए कल असम्बली एजेंडे में शामिल कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हित के इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमों की जानिब से हित के इज्जत बिल को मुस्तरद किया जा चुका है। अपोजिशन का भी बिल की मुखालफत का ऐलान। सहाफती तंजीमों का कल पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पहुंचे पुल की तामीर के काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत देने पर वज़ीर आला ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मई 2022 में शुरू होने वाला मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है, सिंध की बेटी है। पुलिस बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कब होगा? 8 दिनों से मैं घूम रहा हूँ इधर, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। कराची के इलाके खियाबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत। लवाहिकीन का काला पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने थाना दरख्शा में घर के मालिक और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इजरायली फौज के गजा पर फजाई के साथ जमीनी हमले। 24 घंटे में 64 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 20 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा सिटी में इजरायली हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 2 सिहोनी फौजी मारे गए। तेहरान में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेल सलमान की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 रियासती हल पर बातचीत। दुनिया भर में गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद गिरफ्तार। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हजारों अफराद ने मार्च किया। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर्स उठाकर रैली निकाली। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लंदन में फिर बड़ा एहतजाज। शुरका का बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। पेशावर में गर्मी की सौगात गोंद कतीरा का शरबत। शहरी ये शरबत पीकर गर्मी भगाते हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही तरबूज के शरबत की डिमांड बढ़ गई। शहरी तरबूज का शरबत गर्मी से निमटने का बेहतरीन हल और सेहत बख्श करार देते हैं। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। कौमी विमेंस टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 34 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन स्कोर किए। डैनी वाइट ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 4 विकेटों पर 142 रन बना सकी। इंग्लिश विमेंस टीम ने सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की। मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा। टारगेट पर कोहनी के वार में भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट में 882 वार करके रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद नसीम ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिल तोड़ी। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्ड स्टिक तोड़ने का कारनामा भी अंजाम दिया। आलमी नंबर 1 की A1 परफॉर्मेंस। एगा श्वांतिक ने तीसरी मर्तबा इटालियन ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की सबालेंका की 1 न चलने दी। पोलिश टेनिस स्टार ने स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। अलविदाई मैच में गोल किया। फतह पर 80,000 से ज्यादा तमाशाइयों के लिए ड्रिंक्स खरीदी। जर्मन लीग में ब्रोशिया के मार्को रोइस ने आखिरी मैच यादगार बना लिया। खिलाड़ियों और मद्दाहों ने स्टार फुटबॉलर को जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। स्टेडियम पीले रंग में रंग दिया। चेल्सी ने लगातार 5वीं मर्तबा विमेंस सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। लीग मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6-0 से शिकस्त। मायरा ने 2 गोल स्कोर किए। फतह पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। और मुल्क भर में आज हजारा कल्चर डे मनाया गया। कोयटा में मुकीम हजारा बरादरी का शानदार सकाफती मेला रंगों की बहार आ गई। कदीम लोग धुनों की गूंज, खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन सकाफती लिबास पहने लोगों की शिरकत।